ولدا ولم يكن له شريك في البراء خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي بعثه الله تعالى بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے اس ذات نے ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ دعا یہ کریں کہ اللہ مرتے دم تک اسی ایمان کے اوپر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال کے حساب سے ہمارے اندر بے شمار قصور اور کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر ایمان والی دولت ہمارے پاس محفوظ رہی تو ہمیں اپنے اللہ پر امید ہے، بلکہ امید نہیں یقین ہے، انشاءاللہ ہمارا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے اور اس ایمان کی دولت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش اور رحمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ایمان کے اوپر بھی کوئی کمزوری آ گئی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نرمی کا امکان نہیں ہوگا۔
اس بات کو آسان کرتے ہوئے عرض کروں کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے دو جز ہیں. پہلے جز کے اندر اللہ کی توحید ہے، دوسرے جز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے. اگر ان دونوں جزوں میں سے کسی ایک جز کے اوپر بھی ہمارے ایمان اور یقین میں نعوذ باللہ معاذ اللہ معمولی سی بھی کمی واقع ہوئی، نمازیں جتنی مرضی پڑھیں، روزے جتنے مرضی رکھیں، صدقے جتنے مرضی کریں، عبادات کر کر کے اپنے آپ کو کھپا دیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ ایمان کامل نہیں تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ ایمان کی مثال روح کی طرح ہے، اعمال کی مثال بدن کی طرح ہے. جیسے ایک انسان کی آنکھ تب تک دیکھتی ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے، پاؤں کے ساتھ تب تک چلتا اور دوڑتا ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے، ہاتھ تب تک کام کرتے ہیں، کان تب تک کام کرتے ہیں جب تک اس کے اندر روح موجود ہے. اور جب روح پرواز کر جاتی ہے، کپڑے اپنے نہیں اتار سکتا، دوسرے اتارتے ہیں. قبرستان پر خود نہیں جا سکتا، لوگ کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کل تک دوڑتا تھا، کل تک بھاگتا تھا، ایسے ہی جیسے روح نکل گئی تو انسان کے باقی اعضاء اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی بالکل اگر ایمان میں کمزوری واقع ہو گئی تو اعمال سارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے. اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ موجودہ اس دور میں جہاں پہ ہر بندہ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے اور ہر بندہ اپنی رائے وہ لوگوں کے سامنے خوب بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، اس تناظر میں اور اس پس منظر میں ایک بہت بڑا نقصان کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہر خاص و عام اس کے دل میں جو جی آتا ہے وہ بیان کر رہا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ جو اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ رسول تو باقی سارے بھی اللہ کے رسول ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کی صفات کو جمع فرمایا ہے. جب یہ عقیدہ ہمارا نعوذ باللہ کمزور پڑ جائے گا اور اس عقیدے کے جو خلاف لوگ ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ ہمارے دل میں آ جائے گا تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان میرے خطرے میں پڑ جائے گا. ایمان کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ ایمان کی جو ضد ہے، جو اس کی مخالف چیز ہے، اس کا انکار کیا جائے. مثال کے طور پہ ابھی دن ہے نا، تو رات کا انکار کیا جائے گا تب دن ثابت ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جناب یہ زمین بھی ہے اور یہ آسمان بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یا زمین ہوگی یا آسمان ہوگا، یا رات ہوگی یا دن ہوگا. ایسے ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں بھائی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور نعوذ باللہ شریک ہے بھی، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھوں اور آپ کے بعد کسی اور نبی کا بھی قائل ہوں. ایمان جمع نہیں ہو سکتا. اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کو جھوٹے نبیوں کا انکار کرنا پڑے گا اور اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ ہمارے نبی کتنی شان والے تھے.
ہمارے نبی کتنی شان ہو، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ، اے میرے محبوب، یہ جتنے انبیاء بھی تھے نا، ان کو میں نے جتنی صفتیں عطا کی تھی، اے میرے پیغمبر، وہ ساری صفتیں میں تیرے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ کرنا، ایک بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت ہی بارش ہو جائے نا تو تھوڑا بہت زمین کا مطلب خشکی ختم ہوتی ہے، لیکن جب طویل عرصہ گزر جائے بارش نہ ہو تو میں اور آپ کہتے ہیں یار تھوڑی بارش سے کام نہیں بنتا، تھوڑی بارش سے کام نہیں بنتا، بارش زیادہ ہوگی تب خشکی ختم ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے وہ اپنی قوم اور قبیلے کے نبی تھے، اور ہمارے نبی جب پوری کائنات کے نبی ہیں تو اللہ نے آپ کو صفتیں بھی سارے نبیوں والی یکجا کر کے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی بے ادبی کرنا نعوذ باللہ یا ان کے مقام کو گھٹانا، یہ بھی اسی طرح گناہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے جس طرح ہم اپنے نبی کی بے ادبی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کسی نبی کی بے ادبی کو ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے سارے انبیاء سے افضل اور اشرف مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ قرآن پاک کیا تناظر بیان کرتا ہے، ہمارے نبی کے اندر باقی نبیوں کے کیا صفتیں بیان کرتا ہے، اور ذرا سنیے۔ پہلے شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے۔ قرآن نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا، پھر ہمارے نبی کے بارے میں قرآن نے کیا بتایا، سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے کائنات کے انسانوں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جان بوجھ کر کے تو انہوں نے میری مخالفت نہ کی، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اور جب تذکرہ آیا میرے نبی کا اور تیرے نبی کا تو اللہ کریم فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اے میرے محبوب تجھے میں اللہ کریم جو حکم دوں گا، میں اللہ کریم خود گواہی دیتا ہوں تو میرا حکم کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ کریم آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، بڑے عرصے کے بعد چند کلمے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیے، اور جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ میرے محبوب ہم نے اپنی طرف سے آپ کو چند کلمے نہیں 114 سورتوں والا قرآن عطا فرما دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ میں قرآن میں پڑھتا ہوں، وہاں ایک درخت کا مجھے ذکر ملتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کو میں نے آپ کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ میں اپنے محبوب کا تذکرہ قرآن میں پڑھتا ہوں، مجھے یہاں بھی ایک درخت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. آدم اس درخت کے قریب گئے, اس درخت کا